جنگ بندی میں توسیع کے بعد ایران سے مذاکرات کے دوسرے دور کی امید۔ امریکی صدر کہتے ہیں امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے، یہ اچھی خبر ہے۔ 36 سے 72 گھنٹے میں مذاکرات کا دوسرا دور ہو سکتا ہے۔ پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکی فوج کو ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کی ہدایت کر دی ہے۔ امریکی صدر کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران میں سزا پانے والی 8 خواتین مظاہرین کی آج موت کی سزا روک دی گئی ہے۔ 4 خواتین کو فوری رہا کر دیا جائے گا۔ 4 خواتین کو 1 ماہ قید کی سزا سنائی جائے گی۔ ایران اور اس کی قیادت کو میری درخواست کا احترام کرنے پر سراہتا ہوں۔ وعدوں کی خلاف ورزی، ناکہ بندی اور دھمکیاں مذاکرات میں بڑی رکاوٹ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ایران نے ہمیشہ بات چیت اور معاہدے کا خیر مقدم کیا اور اب بھی کرتا ہے۔ انہوں نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ دنیا آپ کی مسلسل منافقانہ بیان بازی، دعووں اور عملی اقدامات کے درمیان تضاد دیکھ رہی ہے۔ مکمل جنگ بندی سمندری ناکہ بندی کے خاتمے سے ممکن۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف کا کہنا ہے مکمل جنگ بندی اسی صورت قابل قبول ہے جب سمندری ناکہ بندی نہ ہو۔ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی کی صورت میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ناممکن ہے۔ جنگ بندی اس وقت ہی کارگر ہوگی جب عالمی معیشت کو یرغمال بنانا بند ہو۔ تمام محاذوں پر صہیونی جنگی جنون کا خاتمہ جنگ بندی کی بنیادی شرط ہے۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ ایرانی قوم کے حقوق کو تسلیم کرنا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ابھی تک امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ نہیں کیا۔ سفارتکاری قومی مفاد اور سلامتی کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ مناسب حالات میں ضرورت پڑنے پر اسے استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان کی ثالثی کو سراہتے ہوئے اسماعیل بقائی نے کہا ایران نے جنگ شروع نہیں کی تھی، تمام جائز اقدامات اپنے دفاع میں کیے۔ ایران احتساب، انصاف اور نقصانات کے ازالے کی کوشش کرے گا۔ خون کا بدلہ خون، آئل ٹینکر کے بدلے آئل ٹینکر۔ ایران کی 3 بحری جہازوں پر فائرنگ، 2 قبضے میں لے لیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بغیر اجازت MSC فرانسسکا اور ایپامیونیڈس نے نیویگیشن سسٹم میں خلل ڈالا۔ دونوں جہاز آبنائے ہرمز میں سیفٹی کو خطرے میں ڈالنے پر قبضے میں لیے گئے۔ بحری جہازوں کو ایرانی بندرگاہ منتقل کر دیا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق ایرانی فورسز نے عمان کے قریب بحری جہاز پر فائرنگ کی۔ مغربی ایران کے قریب کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا گیا، حملہ محفوظ رہا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے پاسداران انقلاب نے یونانی جہاز یوفوریا پر بھی حملہ کیا۔ جہاز اس وقت ایرانی ساحل پر ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایران سے منسلک 34 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے۔ ترجمان ایرانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ ایپسٹین قزاقوں کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے۔ 40 دن کی جنگ میں دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا۔ پاکستان مذاکرات کا دوسرا دور یقینی بنانے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم سے ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کی ملاقات، علاقائی صورتحال اور امن کی کاوشوں پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کا جنگ بندی میں توسیع پر امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ کہتے ہیں اپنی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکی صدر نے جنگ بندی میں توسیع کی ہماری درخواست کو خوش اسلوبی سے قبول کیا۔ پاکستان تنازعات کے مذاکراتی حل کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ امید ہے دونوں فریق جنگ بندی کی پاسداری کریں گے، تنازعات کے مستقل خاتمے کے لیے جامع امن ڈیل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت علاقائی صورتحال اور عالمی پیش رفت پر اجلاس۔ خطے اور عالمی سطح پر ابھرتی صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ اسحاق ڈار نے خارجہ پالیسی میں فعال اور مؤثر سفارتی حکمت عملی اپنانے پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے واضح اہداف اور نتائج پر مبنی خارجہ پالیسی کی اہمیت اجاگر کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ناگزیر قرار۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار کی حمایت
حمایت اور تعریف کی۔ اس ساختار کی ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، تنازعات کے پرامن حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ اس ساختار کا کرغز منصب سے بھی رابطہ، دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے عزم کا اعادہ، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا، دونوں ممالک کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر بھی اتفاق۔ امریکی جنرل مارک کا ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تعلقات کا ذکر، سابق امریکی جنرل مارک کیمٹ کی الجزیرہ سے گفتگو، کہا جب پاکستان امن کی کوشش کر رہا ہو تو ٹرمپ کے لیے اپنے دوست کو نہ کہنا مشکل ہے۔ ایران برابری کی بنیاد پر مذاکرات کا خواہش مند، ایرانی قیادت میں اختلافات کی خبریں مسترد، ایرانی صدر کے ترجمان مہدی طباطبانی نے امریکی صدر کا نام لیے بغیر کہا دشمن سیاسی پروپیگنڈا کر رہا ہے، ایرانی قیادت ایک پیج پر ہے، تفرقے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی، جھوٹ گھڑنے کے بجائے اب انہیں اپنی وعدہ خلافی، دھونس اور فریب کو بند کرنا چاہیے، برابری اور وقار کی بنیاد پر مذاکرات کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ امریکی حملے پر طے شدہ اہداف کو فوری نشانہ بنائیں گی، جبکہ ایران کی مسلح افواج نے انتباہ جاری کر دیا، ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی افواج 100% تیاری کی حالت میں ہے، ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کی گئی تو ایرانی فورسز فوری اور بھرپور انداز میں اہداف کو نشانہ بنائیں گی۔ IRGC کے ایرو اسپیس کمانڈر میجر جنرل مجید موسوی کہتے ہیں ایران پر حملے کے لیے ہمسایہ ممالک کی سرزمین استعمال ہوئی تو مشرق وسطی میں تیل کی پیداوار کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، دشمن نے حملہ کیا تو ایرانی عوام جہاں کہیں گے وہیں کارروائی کریں گے۔ اٹلی کا ایران کے ایٹمی پروگرام کو سویلین مقاصد تک محدود رکھنے کا مشورہ، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اطالوی ہم منصب انطونیو تاجانی کی ٹیلی فونک گفتگو، علاقائی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی، اطالوی وزیر خارجہ نے کہا ایرانی خلیجی ممالک کے ساتھ مثبت تعلقات بحال کرے، اٹلی خطے میں استحکام اور مکالمے کے فروغ کے لیے فعال کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ امریکہ نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیوں اور افراد پر نئی پابندیاں لگا دی، صد میں آنے والے اہداف میں ایرانی طیارے بھی شامل، امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران کے ہتھیاروں کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا، 14 افراد اور کمپنیوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے، ایران، ترکی اور UAE میں موجود عناصر کو نشانہ بنایا گیا، ایران کی متحدہ عرب امارات میں متعدد افراد کی گرفتاری کی مذمت، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں گرفتاریاں بے بنیاد الزامات لگا کر کی گئی ہیں، ایسے اقدام اعتماد سازی میں معاون نہیں، UAE کے ریاستی سلامتی ادارے نے متعدد افراد گرفتار کیے، متحدہ عرب امارات حکام کے مطابق ملزمان پر دہشت گرد تنظیم سے وابستگی کا الزام ہے، تنظیم کے ایران سے مبینہ روابط سامنے آئے ہیں۔ ایران جنگ کے باعث امریکہ کے میزائل ذخائر میں نمایاں کمی، خبر رساں ادارے دی ہل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اپنے پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کے آدھے انٹرسیپٹرز میزائل استعمال کر لیے، 6 دیگر اہم میزائل اقسام کی بڑی مقدار میں استعمال ہوا، آپریشن ایپک فیوری نے امریکی اسلحہ ذخائر میں نمایاں خلا پیدا کر دیا، تھاڈ انٹرسیپٹرز بھی نصف سے زیادہ استعمال ہو چکے، پریسپریشن اسٹرائک میزائل کا 45% سے زائد ذخیرہ استعمال ہو گیا ہے۔ امریکی دھمکیاں ایرانیوں کے حوصلے پست نہ کر سکیں، ایرانی فوج کی تہران کو گلیوں میں پریڈ، ایرانی فوج نے خرم شہر 4 بیلسٹک میزائل لے کر سڑکوں اور گلیوں میں پریڈ کی، جبکہ مقامی میڈیا کے مطابق ایرانی عوام نے فوج کے حق اور امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔
سیز فائر کے باوجود اسرائیلی فوج کے جنوبی لیبنان پر حملے، 4 افراد شہید، ہفتے کے روز زخمی ہونے والا امن دستے کا فرانسیسی اہلکار دم توڑ گیا۔ لیبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے جواب میں جنوبی لیبنان میں اسرائیلی فوج پر حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ کے مطابق البیادہ کے علاقے میں قائم اسرائیلی توپ خانے کو حملہ آور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد توپ خانے میں آگ بھڑک اٹھی۔